بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 11 ہے۔ معزز خواتین و آزاد، آج ہم آپ کی خدمت میں لے کر آ رہے ہیں آواز صدف لیاقت علی، مصنف ابو یحییٰ۔ یہ ناول آپ کے لیے بک شیئر پاکستان کی آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ موبائل نمبر 0300291960 اور واٹس ایپ نمبر 0333249533 محمد اظہر لطیف سے۔ معزز سامعین، یہ ناول ٹوٹل 256 صفحات پر مشتمل ہے۔ علی رضا سنتے ہیں ناول بس یہی دل کا صفحہ نمبر 163 سے۔ مغرب کی نفرت۔ مسلمان پچھلی کئی صدیوں سے اہل مغرب کے ساتھ تصادم کی حالت میں ہیں۔ حالیہ برسوں میں یہ تصادم ایک نئی شدت کے ساتھ ظہور پذیر ہوا ہے۔ اس کا ایک نتیجہ بدقسمتی سے نکلا ہے کہ مسلمان اہل مغرب سے ایک عمومی نفرت کا شکار ہو چکے ہیں۔ خاص کر مسلمان اہل قلم اور اہل علم کی ایک بڑی تعداد صرف اہل مغرب کی برائیوں اور عیوب کو نمایاں کر کے ان کے خلاف لوگوں میں نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ اس طرح کی کوششیں صلیبی جنگوں کے دوران میں خود عیسائیوں نے بہت کی تھی۔ وہ اپنی قوم میں مسلمانوں کے خلاف نفرت پیدا کرنے میں کامیاب بھی ہو گئے تھے، مگر اس نفرت کے سہارے وہ مسلمانوں سے جیت نہیں سکے، اس لیے کہ ان کے مقابلے میں موجود مسلمان اخلاقی طور پر اور علمی طاقت کے اعتبار سے ان سے بہت بہتر تھے، اور ایک ایسی قوم کو صرف نفرت کے سہارے شکست نہیں دی جا سکتی تھی۔ آج یہی معاملہ اہل مغرب کا ہے۔ وہ نہ صرف علمی طور پر بلکہ اجتماعی اخلاقیات کے اعتبار سے بھی ہم سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اس کا ایک اظہار حالیہ دنوں میں اس وقت ہوا جب ریاست نیو جرسی کے گورنر ایک حادثے میں زخمی ہوئے۔ حادثے کا سبب تیز رفتاری اور سیٹ بیلٹ نہ باندھنا تھا۔ چنانچہ نہ صرف انہوں نے عوام سے معافی مانگی بلکہ چالان بھی کٹوایا۔ مزید یہ کہ ہسپتال کے 18 دنوں کے علاج کا لاکھوں ڈالر کا بل بھی سرکاری خزانے کے بجائے اپنی جیب سے دیا۔ جس قوم کا اخلاقی نظام اتنا مضبوط ہو، اسے کسی قوم کی نفرت شکست نہیں دے سکتی۔ آج مسلمانوں کو اہل مغرب سے جیتنا ہے تو انہیں اخلاقی میدان میں بلند ترین سطح پر آنا ہوگا۔ جب تک مسلمان یہ نہیں کرتے وہ کبھی اہل مغرب سے آگے نہیں بڑھ سکتے، چاہے ان کے قلم کار مغرب کے خلاف کتنا ہی زہر اگلے، چاہے ان کے عیوب کو کتنا ہی بڑھا چڑھا کے بیان کریں۔ آئی ایم اے پلے بوائے۔ پچھلے دنوں میں اپنے دوست اور ادارے کے رفیق سلمان علی کے ہمراہ جا رہا تھا کہ راستے میں ایک گاڑی تیزی سے ہمارے آگے سے گزری۔ اس گاڑی کے عقبی شیشوں پر بہت نمایاں اور واضح انداز میں 2 جملے لکھے ہوئے تھے جو کچھ اس طرح سے تھے: آئی ایم اے پلے بوائے، گرلز آر مائی ٹوائز۔ یہ 2 سطریں پڑھ کر ہم دونوں دنگ رہ گئے۔ ہماری حیران ان جملوں کے مفہوم سے زیادہ لکھنے والے کے حوصلے پر تھی کہ اس نے اپنی گاڑی پر یہ جملہ ایک چلتے پھرتے اشتہار کی شکل میں رکھا تھا۔ ہمارے معاشرے میں بد کردار ہونا شاید کوئی بڑی بات نہ ہوتی، مگر اس طرح اعلانیہ اظہار کرنے کا رواج ابھی تک نہیں پڑا، مگر یہ پڑھ کر لگتا ہے کہ اب اس رواج کے دن بھی گنے جا چکے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں سامنا یہ ہے کہ ایک طرف وہ لوگ جو اپنی حد کو عبور کر کے دوسروں پر زبردستی دین نافذ کرنے کے خواہش مند رہتے ہیں، وہ دوسرے لوگوں کو بالجبر برائیوں سے روکنا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ رویہ نہ دین کا مطالبہ ہے نہ معاشرہ اسے قبول کر سکتا ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو اجتماعی خیر و شر سے بے نیاز ہو کر صرف اپنے کام سے کام رکھنے میں مصروف رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی دینداری کی آخری حد نماز روزے کی پابندی ہوتی ہے، اور ان کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ اسے آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ وہ اپنے قریبی لوگوں کے ایسے رویوں کی بھی اصلاح نہیں کرتے جن کے اخلاقی، معاشرتی اور مذہبی طور پر برا ہونے میں کوئی تو آر نہیں پائی جاتی۔ جب نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے تو پھر لوگ حیا اور اخلاق کے ہر جذبے سے عاری ہو کر اپنی بے لگام حیوانی خواہشات کا اسی طرح اعلان کرنے لگتے ہیں۔ یہ اعلانات کسی فرد کی آزادی کا کام نہیں بلکہ معاشرے کے اجتماعی ضمیر پر ایک تماچا ہے۔ جو قوم ایسے تماچے کھانے پر تیار ہو جائے وہ ایک ایک کر کے ساری اخلاقی خصوصیات سے محروم ہو جاتی ہے۔ صرف 6500۔ زبیر زندانی میرے بڑے اچھے دوستوں میں سے ہیں، میرے رسالے کی ایک مستقل قاری بھی ہیں۔ پچھلے دنوں وہ مجھ سے ملنے تشریف لائے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ رسالے کے مضامین پڑھ کر ان میں خود بھی غور و فکر کرنے کی عادت پیدا ہو چکی ہے۔ وہ اس دنیا میں پیش آنے والے واقعات کی کھڑکی سے آخرت کی دنیا کا نظارہ کرنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ مثال کے طور پر انہوں نے اپنا ایک واقعہ سنایا۔ وہ ایک کاروباری شخص ہے اور اکثر لوگوں کے ساتھ رقم کا لین دین لگا رہتا ہے۔ ایک روز انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ وہ انہیں بینک کے اکاؤنٹ کے بیلنس معلوم کر کے بتائے۔ کچھ دیر میں انہوں نے بتایا کہ اس وقت اکاؤنٹ میں صرف 6500 روپے ہیں،
یہ بات ان کے لیے قطعاً غیر متوقع تھی۔ وہ جس سطح پر کاروبار کرتے ہیں اس کی وجہ سے انہیں گمان تھا کہ اس وقت اکاؤنٹ میں کافی رقم ہوگی۔ یہ وہ وقت تھا جب انہیں اپنے اسٹاف پر شدید غصہ بھی آ سکتا تھا، جس کی بد انتظامی کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی، مگر اس کے بجائے ان کا ذہن ایک دوسری طرف مڑ گیا۔ انہوں نے سوچا کہ میں ہر برس عمرہ کرتا ہوں، نماز، روزہ، انفاق اور اخلاق کے تقاضے بھی پورا کرتا ہوں۔ اس بنا پر میں اپنے خیال میں آخرت کے لیے کافی سرمایہ جمع کر رہا ہوں، لیکن اگر اس وقت کہ کل قیامت کے دن میرے اکاؤنٹ میں صرف 6500 ہی نکلتے ہیں تو میں کیا کروں گا؟ یہ سوچ کر ان کی آنکھوں میں آنسو اگر وہ کافی دیر تک خاص کیفیت میں رہے۔ دور جدید کی مذہبیت نے انسان کا وجود جو ذہن بنایا ہے، اس میں انسان صرف اپنی نیکیوں کو ہی گنتا رہتا ہے۔ وہ اس کیفیت سے محروم رہتا ہے کہ جس میں وہ بندہ سب کچھ کر کے بھی خود کو کچھ نہیں سمجھتا، مگر یہی وہ کیفیت ہے جو دعازاری میں ڈھل کر انسان کو خدا سے قریب کرتی ہے۔ غور و فکر پر مبنی یہی وہ دینداری ہے جو خدا کو اصل مطلوب ہے، مگر بدقسمتی سے 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں میں شاید آدھ ایسے دیندار 650 سے بھی نہیں ہوں گے، 6500 سے بھی نہیں ہوں گے۔ سوچ اور عمل۔ 2/3 شب گزر چکی تھی اور میں تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا۔ نماز کے بیچ میں نے پانی پینے کے لیے اٹھا۔ والدہ کے کمرے کے پاس سے گزرتے ہوئے خیال آیا کہ دیکھ لوں انہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ اندر جھانکا تو محسوس ہوا کہ ان کے کمرے میں بہت ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ میں انہیں چادر اٹھانے لگا تو ان کی آنکھ کھل گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ انہوں نے کہا کہ بیٹا میں آج گولی کھانا بھول گئی ہوں، اس لیے ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے۔ میں ان کی ٹانگیں دبانے وہیں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ اطمینان سے سو گئی تو میں اٹھنے لگا اور اسی عمل میں میرا چشمہ میرے گھٹنے تلے آ کر ٹوٹ گیا جو میں نے اتار کر نیچے رکھ دیا تھا۔ وہ سانس لینے کے لیے لمحہ بھر کے رکے تو میں نے کہا کہ یہ تو آپ کے ساتھ بہت بری ہوئی۔ آپ کو یہ خیال نہیں آیا کہ میں اعلیٰ ترین درجے کی نفلی عبادت میں مشغول تھا، ایک طرف نماز تہجد اور اس کے ساتھ ماں کی خدمت، وہ بھی ان کی تکلیف کے لمحات میں، لیکن یہ آپ کو اس کا کچھ اچھا بدلہ نہیں ملا۔ وہ دوبارہ گویا ہوئے۔ ہاں لمحے بھر کو یہ خیال آیا تھا، مگر پھر کچھ مجھے محسوس ہوا کہ نئے چشمے کا یوں ٹوٹ جانا کوئی نقصان نہیں بلکہ نقد انعام ہے۔ یہ میری عبادت کی قبولیت کی نشانی ہے۔ بظاہر میرا نظر کا چشمہ ٹوٹا ہے، مگر اس کے بدلے میں مجھے وہ نظر عطا کر دی گئی جو شب کی سیاہی میں مجھے جنت کا روشن نظارہ کرا رہی ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ اگلے ہفتے مجھے ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی عنایت سے مجھے کوئی خاص نقصان نہ پہنچا۔ میں اس لمحے اگر منفی انداز فکر کا شکار ہو جاتا تو خدا سے بدظن ہو کر اپنی محنت ضائع کر بیٹھتا اور دنیا اور آخرت کی نہ جانے کتنی بھلائیوں سے محروم ہو جاتا۔ وہ اپنی بات ختم کر کے کمرے سے باہر نکلنے کے لیے اٹھے۔ دروازے کے قریب پہنچ کر وہ لمحہ بھر کے لیے ٹھہرے اور یہ کہتے ہوئے باہر نکل گئے، اس دنیا میں ہم جتنا اہم تمہارا عمل ہے، اس سے کہیں زیادہ اہم تمہارے سوچنے کا انداز ہے۔ زندگی کا ہر اطمینان اور خوشی مثبت انداز فکر میں پوشیدہ ہے۔ جس شخص کے پاس مثبت سوچ کا سرمایہ نہیں، اس کا کوئی عمل اسے خوشی اور کامیابی نہیں دے سکتا۔ کثرت الزہرا۔ عبد الرحمن ثالث اسپین کا ایک عظیم حکمران تھا۔ وہ 300 ہجری میں اس وقت اقتدار میں آیا جب اسپین کی سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر یورپ کے مسیحی طاقتوں کا نوالا بننے والی تھی، مگر نصف صدی کے اس کے اقتدار کے بعد 350 ہجری میں جب اس کا انتقال ہوا تو اسپین یا اندلس پورے یورپ سے زیادہ طاقتور اور دنیا کی خوشحالی ترین ریاست بن چکی تھی، اور یہاں مسلم اقتدار مزید 500 برس قائم رہا۔ عبد الرحمن کے عہد میں اسپین عظمت اور ترقی کے جس مقام پر پہنچا، اس کا ایک اظہار وہ محل ہے جو اس نے اپنی بیوی زہرا کے لیے قرطبہ کے نزدیک بنوایا۔ یہ محل جس کا نام قصر الزہرا تھا، 12 مربع میل کے رقبے پر پھیلا ایک شہر جتنا وسیع تھا۔ اس میں 15,000 بلند اور شاندار دروازے تھے۔ اس کی تعمیر کے لیے دنیا بھر سے اعلیٰ تعمیری سامان منگوایا گیا اور بے دریغ سونا چاندی، ہیرے جواہرات اور انتہائی شفاف سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا۔ 10,000 معماروں نے دن رات کام کر کے اس محل کو 25 برس میں مکمل کیا۔ اس کے تعمیری حسن، صناعی اور دلکشی کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے لوگ آتے تھے، اور اپنے زمانے میں اس سے زیادہ بہتر تعمیر دنیا میں موجود نہ تھی۔ مگر اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ محل جس برس مکمل ہوا، اسی برس عبد الرحمن کا انتقال ہو گیا۔ اس کی بیوی بھی نہ رہی، اور جب مسیحیوں نے قرطبہ پر قبضہ کیا تو قصر الزہرا کا نام و نشان مٹا دیا۔ خدا نے یہ دنیا انسانوں کے امتحان کے لیے بنائی ہے۔ اس دنیا میں ایک طرف یہ موقع ہے کہ ایک تنہا انسان تاریخ کا دھارا موڑے اور قصر الزہرا جیسا محل بنا ڈالے، دوسری طرف یہاں موت اور گردش زمانے کی وہ رکاوٹیں ہیں
جو انسان کے ہر کارنامے کو کھا جاتی ہے۔ یہ صرف آخرت کی دنیا ہے جہاں کی بادشاہی میں عظمت اور ابدیت ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہے۔ یہ دنیا اصل میں اس نے آنے والی بادشاہی کو حاصل کرنے کا بہترین موقع ہے۔ جس شخص نے ایمان، صبر اور عمل صالح کی مدد سے اس موقع کا فائدہ اٹھایا یا اس میں وہی آزمائش کی، یہ بازی جیت گیا۔ باقی لوگوں کے حصے میں سوائے خسارے کے کچھ نہ آیا۔ مہربانی کی مہک۔ پچھلے دنوں میری والدہ سے ملنے ہمارے پرانے محلے سے کچھ خواتین آئی۔ میں ان کو پہچان نہیں سکا، مگر جب میری والدہ نے ان کا تعارف کرایا تو میں انہیں پہچان گیا۔ 14-15 برس پہلے یہ سب چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، مگر اب ماشاءاللہ یہ تینوں بڑی ہو گئی تھی اور ان میں سے ایک کی شادی اور دوسری کی منگنی ہو چکی تھی۔ میں اگرچہ انہیں نہیں پہچانتا تھا مگر وہ سب مجھے پہچان گئی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ جب وہ چھوٹی تھی تو میں انہیں اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا کر گھمایا کرتا تھا۔ مجھے یاد آ گیا کہ میری طالب علمی کا زمانہ تھا۔ میں نے نئی موٹر بائک خریدی تھی۔ میں اپنے خاندان کے چھوٹے بچوں کو اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا کر گھماتا تھا۔ ایسے میں وہ مجھے اپنے دروازے پر کھڑی ہو کر حسرت بھری نظروں سے دیکھتی تھی، کیونکہ ان کے گھر میں کسی کے پاس موٹر بائک نہ تھی۔ ان کی معصوم سی خواہش کو پورا کرنے کے لیے میں انہیں بھی ساتھ لے جایا کرتا تھا۔ میرے لیے ایک بہت معمولی سی بات تھی، مگر محبت اور مہربانی کی یہ بات انہیں ایک طویل عرصے بھی یاد رہی۔ اس کا سبب یہ کہ انسان نہ نفرت کو بھول پاتا ہے اور نہ محبت اور مہربانی کو فراموش کر پاتا ہے، خاص کر جب یہ مہربانی بغیر کسی وجہ اور سبب کے کی جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں لوگوں کے دکھ بہت بڑھ گئے ہیں۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے چھوٹی چھوٹی مہربانیاں کرنی چھوڑ دی ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ ہماری ایک مسکراہٹ، ایک درگزر، ہمدردی کا ایک کلمہ، مہربانی کا ایک عمل چاہے کسی کو کتنا بھی چھوٹا لگے، کبھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے کمزور اور محروم انسان کے دل میں ہمارا وہ عکس قائم کر دیتا ہے جو مدتوں تک نہیں بھلایا جاتا۔ یہ عکس کبھی ایک انسان تک نہیں رکتا بلکہ روشنی بن کر دوسروں میں منتقل ہوتا رہتا ہے۔ انسان اس مہربانی سے دوسروں کے ساتھ مہربانی کرنا سیکھتا ہے، یہاں تک کہ پورا معاشرہ محبت کے پھولوں سے مہک اٹھتا ہے۔ خوبصورتی اور زیب و زینت۔ خوبصورت نظر آنا انسان کی ایک فطری خواہش ہے۔ ہر زمانے میں انسان اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی کوشش کرتے ہوئے آئے ہیں، مگر اکثر لوگ اس معاملے میں افراط کا رویہ اختیار کر لیتے ہیں۔ اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس لیے زیب و زینت کے معاملے میں اس نے انسان کی فطری ذوق جمال کو ملحوظ رکھ کر لوگوں کی بالکل صحیح رہنمائی کی ہے۔ ذوق و جمال کے اعتبار سے انسانوں کے لیے خوبصورتی کے 3 درجات ہیں۔ پہلے درجے میں انسان بدبو، غلاظت اور میل کچیل سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ نجاست ذوق سلیم پر سخت گرا گزرتی ہے۔ گندگیوں کو اپنے آپ سے دور کر کے صفائی ستھرائی حاصل کر کے انسان نہ صرف پاکیزگی حاصل کرتا ہے بلکہ خدا کی عطا کردہ فطری شکل صورت میں لوگوں کو بھلا بھی لگتا ہے۔ خوبصورتی کا یہ درجہ ہے جس کا حصول لازمی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ دین میں کثرت کے ساتھ ایسے احکام ہیں جو صفائی ستھرائی اور پاکیزگی پر مبنی ہیں، جیسے ناخن تراشنا، غیر ضروری بال صاف کرنا، غسل و وضو کے احکام وغیرہ۔ روایت میں بیان ہوا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک صاحب کے بکھرے بال دیکھ کر اسے بال سنوارنے اور دوسروں کے میلے کپڑے دیکھ کر انہیں صاف رکھنے کی تلقین کی۔ خوبصورتی کا دوسرا درجہ وہ ہے کہ جس میں انسان باقاعدہ زیب و زینت اختیار کرتا ہے۔ اس درجے کا اختیار کرنا محمود و پسندیدہ ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں لباس اور جوتوں کی خوبصورتی کی یہ کہہ کر تحسین کی گئی ہے کہ اللہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اس قسم کی زینت میں خواتین بہت اہتمام کرتی ہیں۔ لباس کی خوبصورتی، بالوں کی آرائش، چہرے اور دیگر کھلے رہنے والے اعضاء پر سنگھار اور زیورات وغیرہ اس کی نمایاں مثالیں ہیں۔ صنف نازک ہونے کی بنا پر ان کا ایسا کرنا ایک فطری عمل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس اہتمام پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی بلکہ ایک خاص قریبی حلقے میں اس کی باقاعدہ اجازت بھی دی گئی ہے۔ تاہم خواتین پر اس حوالے سے کچھ پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ مردوں کے لیے خواتین میں ایک کشش فطری طور پر پائی جاتی ہے۔ خواتین کی اضافی زیب و زینت کا عمل اس کشش میں اضافے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس کشش کو اگر آزاد اور بے روک ٹوک چھوڑ دیا جائے تو اس زنا کے اس جرم تک انسان کو پہنچا دیتی ہے جو پورے معاشرتی ڈھانچے کو درہم برہم کرا دیتا ہے۔ چنانچہ سورہ نور کی مذکورہ بالا آیت میں مرد و زن کے اخلاق کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے دیگر احکام کے ساتھ خواتین کو 2 ہدایتیں اضافی طور پر دی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کے آنچل سے اپنے گریبان اور سینے کو اچھی طرح ڈھانک لیں۔ دوسرے یہ کہ اس موقع پر اپنی زینتیں ظاہر نہ کریں، ان کو چھپانے کا اہتمام کریں۔
اس معاملے میں خواتین کو 2 رعایتیں دی گئی ہیں. ایک تو وہی جو ہم نے اوپر بیان کر دی ہے کہ اخفائے زینت کی کہ یہ پابندی قریبی حلقے کے لوگوں کے لیے نہیں ہے. دوسری رعایت یہ ہے کہ زینت اگر ان اعضاء پر ہو جو عادتاً کھلے رہتے ہیں جیسے ہاتھ کی انگوٹھی، آنکھوں کا کاجل یا ناک کی کیل وغیرہ، تو یہ زینت اس پابندی کی زد میں نہیں آتی. یہ رعایت آسانی کے نقطہ نظر سے دی گئی ہے، مگر اس کے باوجود خواتین پر یہ واضح رہنا چاہیے کہ ایسے مواقع پر اصل حکم زینت چھپانے کا ہی ہے، اس کی نمائش کا نہیں. چنانچہ قرآن پاک نے اس سلسلے کا احکام کے آخر میں مثال کے طور پر صرف ایک چیز کو بیان کر دیا کہ خواتین اپنے پاؤں زمین پر مار کر نہ چلے کہ وہاں موجود لوگ ان کی مخفی زینت کے بارے میں جان لیں. چنانچہ کوئی بھی ایسا رویہ اختیار کرنا جس سے خواتین مردوں کے لیے صنفی کشش پیدا کرنے کا سبب بن جائے، ان احکام کی روح سے قطعاً خلاف ہوگا. خوبصورتی اختیار کرنے کا تیسرا درجہ وہ ہے جس میں لوگ فطری اور اخلاقی حدود سے تجاوز کر جاتے ہیں. مثال کے طور پر زیب و زینت میں اسراف کرنا، متکبرانہ انداز اختیار کرنا، ہر کام سے ہٹ کر ہمہ وقت خود کو جاذب نظر بنانے میں لگ جانا، یا پھر انسان کی فطری خلقت میں تبدیلی کر کے خوبصورت بننے کی کوشش کرنا وغیرہ. چنانچہ اسی پس منظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں مردوں کو سونا اور ریشم کے استعمال سے منع فرمایا اور صنف مخالفت کی مشابہت اختیار کرنے والے مرد و عورت پر لعنت کی ہے. اس پس منظر میں آج بھی اخلاق اور فطرت کے خلاف خوبصورتی کا کوئی طریقہ کار اختیار کرنا درست نہیں. مسجد قرطبہ اور مسجد اقصی. دور جدید میں امت مسلمہ نے جن عظیم ترین لوگوں کو جنم دیا، ان میں ایک نمایاں ترین نامہ علامہ اقبال کا ہے. اقبال نے جس دور میں ہوش سنبھالا، اس دور میں امت مسلمہ اپنی تاریخ کے بدترین علمی، فکری، عملی اور سیاسی زوال کا شکار تھی. 1857 میں مغلیہ سلطنت کا خاتمہ اگر اقبال کی پیدائش سے ذرا قبل ہوا ہوتا تو خلافت عثمانی کا خاتمہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جدید علوم سے ناواقفیت اور دینی علوم میں جمود اگر ان سے قبل مسلمانوں کا طریقہ تھا تو مغرب کی اندھی تقلید اور دور جدید سے آنکھیں بند کر لینے کی 2 انتہاؤں کو انہوں نے اپنے سامنے مسلم معاشرے میں پنپتے دیکھا ہے. مسلمانوں کا عظیم ماضی اگر ان سے پہلے تاریخ کی ایک داستان بن چکا تھا تو مغربی افکار اور سوشلسٹ انقلاب کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے انسانیت کی نئی تاریخ بناتے ہوئے دیکھا ہے. سیاسی غلاموں، فکری انحطاط اور مذہبی جمود کے ان حالات میں جنم لینے والے بلند پرواز اقبال کے ذمہ ملت کی رہنمائی کا عظیم کام تھا. وہ اس کام کو کرنے کی پوری طرح بھی اہل تھے. وہ ایک درد مند انسان تھے جنہیں درد دل کے ساتھ فکر و نظر سے بھی نوازا گیا. جہاں جدید علم و فکر، نئی روشنی اور مغربی اقوام کے حالات سے واقفیت تھی، تو وہی مذہبی علوم، مسلم تاریخ اور امت کے مسائل پر بھی ان کی گہری نظر تھی. ان کا سرمایہ گہری نظر اور وسیع علم تک ہی محدود نہ تھا، بلکہ اس کے ابلاغ کے لیے اپنے زمانے کے مؤثر ترین ذریعہ یعنی شاعری پر انہیں انتہائی غیر معمولی عبور تھا. ان کی مخاطب قوم اگر زوال اور مایوسی کی دلدل میں دھسی ہوتی تو اس کے ساتھ ہی وہ شدت سے کسی بانگ درا، کسی فکری قائد کی رہنمائی قبول کرنے کے لیے ذہناً تیار بھی تھے. یہ وہ حالات تھے جن میں علامہ اقبال اٹھے اور اپنے سوز، ترنم اور شعلہ بیانی سے مسلمانوں کے قافلے کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا. اقبال کے افکار نے مسلمانوں کو مایوسی کے گرداب سے نکالا، اہل مغرب کی ذہنی غلامی میں جانے سے روکا، کمیونزم کے بڑھتے ہوئے سیلاب کے سامنے سر جھکانے سے باز رکھا، اور کچھ ہی عرصے میں انہوں نے ہندو تہذیب کے بالمقابل دنیا کی سب سے بڑی مسلم سلطنت کی بنیاد رکھی. اقبال کے افکار و خیالات کو اگر علامتی طور پر ان کی شاعری ہی سے کوئی نام دیا جا سکتا تو وہ مسجد قرطبہ کا نام ہے. یہ اقبال کی وہ مورکۃ الآرال النظم ہے جسے اردو زبان کا تاج محل کہا جاتا ہے. فنی محاسن سے قطع نظریہ ان کے افکار کے بنیادی نقطے کو بھی بہترین طریقے پر بیان کرتی ہے، یعنی مسلمانوں کی عظمت رفتہ کی بحالی. اسپین کے شہر قرطبہ میں واقع یہ مسجد مسلمانوں کی 800 سالہ عظمت رفتہ کے ایک نشان کے طور پر باقی ہے. یہ مسجد علامتی طور پر اس کہانی کو بیان کرتی ہے کہ کس طرح مسلمانوں نے 1000 برس تک دنیا پر حکومت کی اور پھر ان کا اقتدار مسیحی طاقتوں کے قدموں تلے روندا گیا. مگر اقبال اس مسجد میں بیٹھ کر، اس شہر میں ٹھہر کر
اور اس کے دریا الکبیر کے کنارے کھڑے ہو کر مسلمانوں کے اندر عشق کی روح پھونکتے ہیں اور پھر ایک نئے زمانے کا خواب دیکھتے ہیں۔ آب رواں کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کا خواب۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 20ویں صدی کے آغاز میں سامنے آنے والے اقبال کے افکار اس صدی کے خاتمے تک اصل میں مسلمانوں کی بنیادی فکری غزار ہیں، اور بعد میں پیدا ہونے والے فکری رہنما بھی اصل میں اقبال کا پھونکا ہوا سور ہی نئے سروں میں دھراتے رہے۔ تاہم ایک صدی بعد یہ حقیقت بالکل واضح ہو چکی ہے کہ اقبال کی تمام تر عظمت کے باوجود مسلمانوں کے مسائل کچھ زمانے تبدیلیوں کے ساتھ آج بھی اسی طرح موجود ہیں۔ اقبال نے جس عظمت رفتے کا خواب دیکھا وہ آج بھی اپنی تعبیر سے محروم ہے۔ اقبال جس مرد مومن کی نوید دیتے تھے وہ تو پیدا نہ ہو سکا، افراد ملت میں ہی رہی صحیح اخلاقی حس بھی کمزور پڑ گئی۔ اقبال اسلامی قانون کے جن مسائل کا حل اجتہاد کی راہ میں یا ڈھونڈتے تھے وہ تو سامنے نہ آ سکا، البتہ خود شراب کے حرام ہونے نہ ہونے کی بحث اقبال کے اپنے گھر سے پیدا ہوئی۔ اقبال کا اتحاد ملت کا درس پہلے خلیج بنگال کی طرف ہوا اور اب باقی پاکستان کئی قومیتوں کے درمیان اپنی بقا کی آخری جنگ لڑ رہا ہے۔ اقبال کے معاملے میں اور کبوتر مغربی شاہینوں سے لڑتے لڑتے اب خود مسلمان پر خود کش حملے کرنے لگے ہیں۔ ان حالات میں ضروری ہو چکا ہے کہ ہم مان لیں کہ مسلمانوں کے قدیم فکری روایت کے آخری بڑے آدمی یعنی اقبال کی رہنمائی ہمارے مسائل کا حقیقی حل نہیں تھی۔ ہم مان لیں کہ مسجد قرطبہ کا ماڈل مسلمانوں کے مسائل کا حل نہیں بلکہ مسلمانوں کے مسائل کا حل ان 3 مسجدوں کا ماڈل ہے جو اس قابل ہیں کہ ان کی زیارت کے لیے جایا جائے، یعنی مسجد الحرام، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد اقصی۔ ان تینوں مسجدوں کی نمائندگی کے طور پر ہم اگر علامت بنانا چاہیں تو ان 3 مساجد میں سے مسجد اقصی کو علامت بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ مسجد قرطبہ کی طرح یہ مسجد بھی اس وقت مسلمانوں کے قبضے سے نکل گئی ہے۔ اور دوسری بات جو ہمارے حوالے سے زیادہ اہم ہے کہ سابقہ امت کے دور زوال کی جنگ مسجد اقصی ہی میں لڑی گئی تھی۔ مسجد اقصی میں سینکڑوں انبیاء اور ہزار صالحین نے جو داستان لکھی، جو جنگ لڑی، وہ سیاسی اقتدار کی نہیں بلکہ توحید کی جنگ تھی۔ وہ جب غالب ہوئے تب بھی اور سیاسی طور پر مغلوب ہوئے تب بھی ان کی جنگ صرف یہ تھی کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر خالق کی غلامی میں لایا جائے۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام دور غلامی میں پیدا ہوئے، مگر اپنی قوم میں عظمت رفتہ کا سور پھونکنے کے بجائے انہوں نے ان کی اخلاقی غلطیوں پر متنبہ کیا اور لوگوں کو ہدایت دی کہ اس منصب کی طرح متوجہ کیا جس پر بنی اسرائیل فائز تھے۔ آج بھی مسلمانوں کا کام یہی ہے، انہیں اپنی عظمت رفتہ کی نہیں توحید کی جنگ لڑنی ہے۔ ان کی اصل ضرورت ان کے اقتدار سے زیادہ ان کے اخلاق کی بحالی ہے۔ ان کا ماڈل مسجد قرطبہ نہیں مسجد اقصی ہونا چاہیے۔ یہی وہ ماڈل ہے جو نہ صرف انہیں رب کی نظر میں محبوب بنائے گا بلکہ چند برسوں میں انہیں دنیا کا حکمران بھی بنا دے گا۔ اپنی خامی۔ میرے دوست مجھے بتا رہے تھے کہ انہوں نے کس طرح دوسروں کی خرابیوں کے بجائے اپنے عیوب کو دیکھنا شروع کیا۔ وہ کہنے لگے کہ اپنی پیشہ ورانہ زندگی کے آغاز پر میں نے ایک دفتر میں ملازمت کی۔ اس دفتر میں دوپہر کا کھانا میں نے دوسرے ساتھیوں کے ہمراہ کھاتا تھا۔ کھانے کے وقت اکثر ہمارے ساتھ ایک چپڑاسی پیون آ کر بیٹھ جایا کرتا تھا۔ یہ غریب آدمی تھا جس کی تنخواہ بمشکل 1500 روپے تھی۔ دیگر لوگ تو اپنا کھانا گھر سے لاتے تھے مگر یہ صاحب اپنے گھر سے صرف 2 روٹی لے کر آتے تھے۔ لوگ کھانے کے لیے بیٹھتے یہ 2 روٹی لے کر آ جاتے اور کسی کے بھی سالن سے روٹیاں کھانا شروع کر دیتے۔ لوگ اکثر ان کے ساتھ بیٹھنے پر ناگواری کا اظہار کرتے۔ ان کا سبب یہ تھا کہ جب یہ کھانا کھاتے تو منہ سے چپ چپ کی آوازیں آتی جو کھانا کھاتے وقت بہت گراں گزرتی ہیں۔ وہ اکثر میرے ہی ساتھ کھانا کھاتے کیونکہ میں نے چہرے پر کبھی ناگواری کے تاثرات کا اظہار نہیں کیا تھا، مگر دل میں مجھ پر بھی اتنا اپنے ساتھ بیٹھنا بہت ناگوار گزرتا تھا، حتیٰ کہ دفتر میں میرا کھانا دوبھر ہو گیا۔ لیکن ایک روز میرے ذہن میں ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے ایک خیال آیا۔ وہ خیال یہ تھا کہ اس وقت جتنی زیادہ کراہیت مجھے ان کی اس آواز سے ہو رہی ہے، اس سے کہیں زیادہ کراہیت اللہ تعالیٰ اور اس کے پاک فرشتوں کو مجھ سے اس وقت محسوس ہوتی ہوگی جب میں اس کی نافرمانی کرتا ہوں۔ لیکن کبھی اس نے مجھے رزق کی نعمت سے محروم کیا اور نہ نماز میں اپنی قربت سے دور کیا۔ اس کے بعد مجھے کبھی ان کا ساتھ بیٹھنا برا نہیں لگا۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ دنیا میں دوسروں کو برا سمجھنا بہت آسان ہے، اس لیے کہ ان کی خامیاں بغیر کوشش کے نظر آ جاتی ہیں، مگر اپنی خامیوں کا احساس کرنے کے لیے خاص نظر چاہیے۔
یہ نظر جس میں پیدا ہو گئی وہی خدا کا بندہ ہے، جس میں نہ ہو سکی وہ اپنی ذات کا بندہ ہے۔ اصل ایمان۔ ہمارے ادارے میں کچھ عرصے قبل ایک صاحب ملازم ہوئے۔ یہ صاحب بہت مسکین طبیعت کے مالک تھے۔ وہ آفس کے تمام لوگوں کے ساتھ بڑی مسکینی کے ساتھ معاملہ کرتے، لیکن جب میرے کمرے میں آتے تو غیر معمولی عاجزی کا مظاہرہ کرتے۔ وہ ہمیشہ میرے کمرے میں باقاعدہ اجازت طلب کر کے آتے، جب تک میں فرمائیے کہہ کر گفتگو کا آغاز نہ کرتا ہاتھ باندھے کھڑے رہتے۔ اگر اپنی طرف سے کچھ کہنا ہوتا یا کچھ دریافت کرنا ہوتا تو اس کی بھی اجازت طلب کرتے۔ گفتگو کے دوران میں ان پر ایک خاص نوعیت کی خوش خضو طاری رہتی۔ ہاتھ باندھنے کے علاوہ نگاہ میں لحاظ، گردن میں خم، لہجے میں جھجک اور آواز میں پستی ہوتی۔ ان کی ہر بات سوری سے شروع ہو کر شکریہ پر ختم ہوتی۔ مجھے اپنے لیے ان کا یہ انداز اختیار کرنا قطعاً ناپسند تھا، لیکن میں نے کبھی انہیں ایسا کرنے سے منع نہیں کیا، بلکہ جب کبھی وہ میرے کمرے میں آتے میں غور سے ان کی ایک ایک حرکت کو دیکھتا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ میں ان سے گفتگو کے دوران میں یہ سیکھ رہا ہوتا تھا کہ پروردگار عالم کے بحیثیت غلاموں کو اس کی بارگاہ میں کس طرح پیش ہونا چاہیے۔ خدا انسانوں کا خالق، ان کا مالک، ان کا بادشاہ اور ان کا معبود حقیقی ہے۔ انسانوں کا ہر نفع اور ضرر اسی کے ہاتھ میں ہے۔ موت اور زندگی کا ہر فیصلہ اسی کی بارگاہ سے صادر ہوتا ہے۔ عطا اور محرومی کا ہر حکم اسی کا جاری کردہ ہوتا ہے۔ اس کی ایک نظر مفلس کو غنی اور گدھا کو بادشاہ بنا سکتی ہے۔ اس کا ایک اشارہ مالک کو غلام اور امیر کو فقیر بنا سکتا ہے۔ خدا کی عظمت اور بلندی کا احساس، اس کی نعمتوں اور مہربانیوں کا اعتراف، اس کی پکڑ اور عذاب کا اندیشہ ہے۔ جس انسان کو ہو جائے اس کے لیے بے پرواہی اور غفلت کی زندگی گزارنا ممکن نہیں۔ ایسے انسان جب کبھی خدا کو یاد کرے گا تو اس کی وہی کیفیت ہو جائے گی جس کا اوپر ذکر ہوا ہے۔ یہ حال نہ بھی ہو تب بھی اس کے لیے گناہ اور نافرمانی کی زندگی گزارنا ممکن نہیں رہتا۔ کلمہ پڑھ لینا حقیقی ایمان نہیں، خدا کی عظمت کے احساس کا وجود پر طاری ہو جانا اصل ایمان ہے۔ مدر ٹریسا کا سبق۔ مدر ٹریسا کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی انسانیت کے لیے وقف کر دی۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں کئی عالمی ایوارڈ بشمول نوبل انعام عطا کیے گئے۔ حال ہی میں مدر ٹریسا کے خطوط پر مشتمل ایک کتاب مدر ٹریسا کم بی لائٹ شائع ہوئی۔ ان خطوط سے ظاہر ہوتا ہے کہ مدر ٹریسا جو کیتھولک چرچ سے وابستہ ایک نن تھی، مذہبی اعتقادات کے بارے میں شکوک کا شکار تھی۔ انہیں سینٹ کی سطح ایک بلند رتبہ مذہبی شخص سمجھا جاتا تھا، مگر اب معلوم ہوا کہ وہ خدا اور ایمان کے بارے میں بے یقینی کا شکار ہے۔ مدر ٹریسا کی زندگی کے تفصیلی مطالعے سے یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا ہوگا۔ ان کی پرورش ان کے کٹر مذہبی والدین نے بطور ایک نن کی 18 سال کی عمر میں وہ غریبوں کی فلاح و بہبود کے کاموں میں حصہ لینے کے لیے ایک یک آئرش مشینری تنظیم سے وابستہ ہو گئی۔ 1929 میں انڈیا آئی اور اس تنظیم کے تحت چلنے والوں اسکولوں میں بچوں کو پڑھانے لگی۔ اس کام کا انہوں نے اتنے جی جان سے کیا کہ وہ شدید بیمار پڑ گئی۔ افسران نے انہیں تبدیلی آب و ہوا کے لیے دارالجلنگ بھیجا اور یہیں انہیں خواب میں مسیح کی زیارت ہوئی۔ اس خواب میں انہیں انتہائی غریب طبقات کی مدد کا حکم ہوا۔ اس طرح کے خواب انہیں بار بار آتے رہے، چنانچہ انہوں نے غریبوں کی مدد کے لیے اپنی ایک فلاحی تنظیم مشنیز آف چیریٹی قائم کی، جس سے وابستہ ہزاروں افراد آج دنیا بھر میں لاکھوں ضرورت مندوں کی مدد میں مصروف ہیں۔ لیکن اس تنظیم کے تحت انہوں نے جیسے ہی اپنے کام کا آغاز کیا تو انہیں یہ احساس ہوا کہ خدا موجود نہیں۔ انہیں یہ احساس 1948 میں کلکتہ میں غربت کے ہاتھوں دم توڑتے لوگوں کے درمیان ہوا، اور پھر تاعمر اس احساس نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ مدر ٹریسا کی زندگی کی یہ تفصیلات ان کے معاملے کو صاف بیان کرتے ہیں۔ ایک کٹر مذہبی ماحول میں پرورش نے ان کی زندگی کی راہیں متعین کر دی۔ انہوں نے مشینری کاموں سے زندگی کا آغاز کیا۔ مسیحی مذہب کے عقائد چونکہ عقل کی کسی بنیاد پر پورے نہیں اترتے، اس لیے اس مذہب کے پیروکاروں میں مسیحی کی قربانی اور ان پر گہرے ایمان پر بڑا زور دیا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں خوابوں کی وہ دنیا آباد ہوتی ہے جس کا ظہور مدر ٹریسا کی زندگی میں بھی ہوا۔ وہ چونکہ ایک بے حد حساس اور اپنے کام سے مخلص شخص تھے، اس لیے انہوں نے پہلے تعلیم کے کام اور پھر خدمت خلق کے کام کو بھی اسی تندہی سے کیا۔ لیکن تعلیم کے کام کے برعکس غریبوں کی مدد کرتے ہوئے انہوں نے وہ اندوہناک مناظر دیکھے جو ایک حساس آدمی کو ہلا ڈالنے کے لیے بہت ہیں۔
افلاس، غربت، بیماری، معذوری اور بے کسی کی موت کو کوئی بھی انسان جب قریب سے دیکھتا ہے تو اس کا تڑپ اٹھنا بالکل فطری ہے، خاص کر ایک ایسے مسیحی کے لیے جس سے ہر وقت خدا کی رحمت اور محبت کا درس دیا جاتا ہو۔ اگر اس کی عقل بالکل کند نہ کر دی جائے تو وہ یہ فطری سوال کرے گا کہ افلاس کی اس دنیا میں خدا کی رحمت کہاں ہے، بیماری اور مایوسی کی اس دنیا میں خدا کیوں ظاہر نہیں، مسیح کی شکل میں غیر معمولی معجزات دکھانے والا خدا اس وقت کہاں ہے؟ ان سوالوں کے جواب مذہبی لوگ بھی دے سکتے ہیں، مگر ایک حساس انسان اس سے کم پر مطمئن نہیں ہو سکتا۔ خدا خود آ کر اسے اصل بات بتائے۔ ظاہر ہے کہ یہ ممکن نہیں سوائے اس کے کہ ایک شخص براہ راست قرآن پڑھے۔ قرآن خدا کا زندہ اور جاوید کلام ہے، جس میں انسان کے ہر سوال کا جواب اللہ تعالیٰ خود دیتا ہے۔ وہ قرآن میں بتاتا ہے کہ انہوں نے ہی دنیا میں موت اور زندگی کا سلسلہ رکھا ہے، اور وہی انسانوں کو اچھے برے حالات سے آزماتا ہے تاکہ وہ دیکھیں کہ لوگ ان حالات میں کیسے کام کرتے ہیں۔ ان کے کاموں ہی کی بنیاد پر قیامت کے دن یہ فیصلہ کریں گے کہ کسے جنت کی ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ملیں گی اور کسے جہنم کا عذاب۔ پھر وہ قرآن میں آخرت کی زندگی کا نقشہ اپنے یقین اور تفصیل سے کھینچتا ہے۔ ہر دکھی دل صبر کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور ہر مایوس امید کی روشنی پا لیتا ہے۔ آج کے انسان کو اگر شک اور مایوسی کے صحرا سے نکلنا ہے تو اسے قرآن کو اپنا رہنما بنانا ہوگا، کیونکہ قرآن ہی آج کے ہر حساس انسان کے سوالات کا جواب ہے۔ ناول بس یہی دل کا پارٹ نمبر 11 صفحہ نمبر 178 پر اختتام ہوتا ہے۔ باقیہ ناول آپ پارٹ نمبر 12 صفحہ نمبر 179 پر سے سماعت فرمائیے۔